بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہمارے کورس کے آخری عنوان اسلام کے عمومی واجبات کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ واجب نمازیں کون کون سی ہے؟ جواب: واجب نمازیں یہ ہے: نمبر 1 نماز وتر، نمبر 2 نماز طواف، یعنی طواف کے بعد جو نماز کی جاتی ہے اسے نماز طواف کہتے ہیں، اور یہ نماز طواف بھی واجب ہے۔ اور نمبر 3 نماز نظر، یعنی کسی نے نظر اور منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رکعتیں نمازیں پڑھوں گا، تو یہ نظر کی نماز بھی، منت کی نماز بھی، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی فلاں کام ہونے پر اگر نماز کی نظر مانی ہو، منت مانی ہو اور فلاں کام ہو جائے تو جتنی رکعت کی نظر مانی تھی اتنی رکعتیں پڑھنا اس پر واجب ہے۔ اور نمازوں کے علاوہ اور نماز وتر کے علاوہ باقی نمازیں جو نفل ہوتی ہے، لیکن اگر نفل نمازوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن نفل نماز شروع کر دیے تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے نفل نماز کو شروع کیا اور بعد درمیان میں سے توڑ دیا تو پھر اس نفل نماز کی قضا بھی واجب ہوں گی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ عمرے کے کیا احکام ہیں؟ جواب: عمرہ وہ اس طرح ہے کہ پہلے احرام باندھے اور پھر مکہ المکرمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرے، پھر صفا مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 بار سعی کرے، اس کے بعد سر کو منڈوا کر یا کترا کر احرام سے باہر ہو جائے۔ اور عمرہ تمام سال میں جائز ہے، مگر حج کے دنوں میں جو عرفہ کے روز، یعنی عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن سے آخر ایام تشریق یعنی 13ویں ذی الحجہ تک ہے، ان میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ عمرے کا واجب ہونا مشہور ہے، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ عمرہ سنت ہے، مشہور نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مالدار شخص کے لیے صدقہ فطر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: غریب مالدار کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا اپنی طرف سے اور اپنی چھوٹی اولاد کا بھی جن کا وہ کفیل ہے اس پر واجب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: غنی مالدار کے لیے بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ رشتہ داروں کے نفقے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: اپنے خویشیوں یعنی رشتہ داروں کا، جبکہ وہ عاجز ہو تو ان کا نفقہ گزارا دینا واجب ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ والدین کی خدمت اور زیارت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: ماں باپ کی خدمت اور ان کی زیارت کرنا یہ ان پر واجب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ عورت پر خاوند کی خدمت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب عورت پر خاوند کی خدمت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ پیغمبر کا نام سن کر یا پڑھ کر درود کہنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جب کسی پیغمبر کا نام سنے یا پڑھے تو اس طرح درود کہے: صلوات اللہ علی نبینا وعلیہ۔ بعض کے نزدیک یہ درود شریف ہر بار پڑھنا واجب ہے، اور بعض کے نزدیک 3 بار، اور بعض کے نزدیک 1 بار واجب ہے، اور بعض کے نزدیک مطلقاً واجب ہی نہیں بلکہ ہر بار مستحب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنیں یا پڑھے تو درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور صیغہ کہنا پہلی دفعہ واجب ہے اور ہر بار مستحب ہے۔ یعنی ایک مجلس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار لیا جا رہا ہے تو پھر پہلی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے تو اس ہر بار پڑھنا یہ مستحب ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ صحابی کا نام سن کر یا پڑھ کر رضی اللہ عنہ کہنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جب کسی صحابی کا نام سنے یا پڑھے تو رضی اللہ عنہ کہے، یہ بعض کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے، اور یہی قول معتبر ہے کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ ذوی الارحام کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: ذوی الارحام محرموں کے ساتھ، ذوی الارحام یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، اور ذوی الارحام محرم یعنی ایسے رشتہ دار جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھانا واجب ہے۔ اور نامحرم ذوی الارحام یعنی ایسے رشتہ دار جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ میں رشتہ داری نبھانا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ سنت ہے۔ سوال نمبر 11 ہے ہمسائے اور پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: ہمسایہ یعنی پڑوسی کا حق ادا کرنا، یعنی ان پر ظلم نہ کرنا، ان کو نفع پہنچانا واجب ہے۔ سوال نمبر 12 ہے کہ غلام اور آقا کے تعلقات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: غلام کے اوپر اپنے آقا کی خدمت کرنا اور آقا پر اپنے غلام کو اچھی طرح رکھنا یہ واجب ہے۔
اس سے بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ذمہ دار کو اپنے ماتحت کو اچھے رکھنا اور ماتحت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے امیر کی خدمت اطاعت کرنا یہ واجب ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ طواف کعبہ کے لیے وضو کا کیا حکم ہے؟ جواب: کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ اگر کافر جنوبی مسلمان ہو تو اسے غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کافر جنوبی مسلمان ہو تو اسے غسل کرنا، اور کافر یعنی اگر جنوبی ہو تو اسے مسلمان ہو کر غسل کرنا، اور اگر جنوبی نہ ہو تو غسل کرنا مستحب ہوگا۔ سوال نمبر 15 ہے کہ بالغ ہونے کے بعد احتلام پر غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب: جو بالغ بغیر حاج عمر بالغ ہو اور اس کے بعد اس کا احتلام ہو تو احتلام کے بعد اسے غسل واجب ہوگا۔ اگر احتلام کے ساتھ ہی بالغ ہوا ہو تو فتویٰ اس پر ہے کہ اس پر بھی غسل واجب ہے، یہی احوط ہے۔ سوال نمبر 16 کی قضا نمازوں کے فدیے کے بارے میں کیا حکم ہے اگر وصیت کی ہو؟ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہو اور وصیت کر کے مرا ہو کہ میری نمازوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو تہائی مال سے دینا واجب ہے، یعنی اس کے مال کے کل 3 حصے کریں گے، یعنی اس کے مال کے تقریباً اگر 90,000 روپے ہے تو 3 حصوں کے اندر 30,000 ہوں گے تو 30,000 سے دینا واجب ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ اگر کسی کی زکوٰۃ باقی ہو تو وصیت کی ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اسی طرح کسی کی ذمہ زکوٰۃ باقی ہے، ابھی تک ادا نہیں کی ہے، تو وصیت کر جانے سے کفن دفن اور قرض کی ادائیگی کے بعد تہائی مال سے زکوٰۃ ادا کرنا وارثوں پر واجب ہے، اور وصیت نہ کی ہو تو پھر واجب نہیں ہے۔ سوال نمبر 18 ہے کہ ایام تشریق کے تکبیر تشریق کتنے دنوں تک واجب ہوتی ہے؟ جواب: تکبیر تشریق 5 دنوں تک واجب ہوتی ہے۔ سوال نمبر 19 ہے کہ وہ 5 دن کون سے ہیں جن میں تکبیرات تشریق واجب ہوتی ہے؟ جواب: یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، نمبر 2 یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ جسے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، جو عید کا دن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کے ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے عصر تک، یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیرات تشریق کہی جاتی ہے۔ سوال: ان 5 دنوں میں کن نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے؟ جواب: ہر فرض عین نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس کے بعد تمام مصلیان پر ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے۔ سوال ہے کہ تکبیرات تشریق کے الفاظ کیا ہے؟ جواب: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر للہ الحمد۔ تو مرد حضرات بلند آواز سے کہیں گے، اور اگر عورتیں جماعت سے نماز پڑھے، کسی امام کی نماز پڑھے، تو پھر عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی۔ سوال نمبر 5 ہے تکبیرات تشریق کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ جواب: تکبیرات تشریق کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہے۔ نمبر 1 مقیم ہو، یعنی مسافر پر تکبیر تشریق واجب نہیں، مرد ہو، عورت پر تکبیر تشریق واجب نہیں۔ نمبر 3 فرض عین نماز کو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کر رہا ہو، جب یہ تکبیر تشریق واجب ہوں گی۔ یہ ہم نے اسلام کے فرائض واجبات میں سے واجبات کو پڑھ لیا ہے۔ اب ہم جو ہماری حج کے متعلق 40 احادیث میں سے جو 10 احادیث باقی تھے ان کو پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 31 ہے کہ جس میں سب سے افضل حج کون سا ہے، اس کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ حاجی کی کیا شان ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بکھرے ہوئے بالوں والا، میلا کچیلا۔ دوسرے صحابی نے سوال کیا: حج کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جس میں خوب لبیک کے ساتھ چلانا ہو اور قربانی کا خوب خون بہانا ہو۔ حدیث نمبر 32 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الایمان لیارث الی المدینۃ کما، کہ بے شک ایمان مدینہ کی طرف ایسا کھینچ کر آتا ہے جیسا سانپ اپنے سوراخ کی طرف آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں مدینہ طیبہ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 33 ہے کہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو نقل کرتے ہیں کہ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفا ما جعلت بمکۃ من البرکۃ، اے اللہ جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں عطا فرما، یعنی مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا ہے۔
سوال نمبر 34 ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی مدینہ منورہ کا رہنے والوں کا ساتھ مکر کرے گا، دھوکہ دے گا، وہ ایسا گھل جائے گا جیسا پانی میں نمک گھل جاتا ہے، یعنی مدینہ والوں سے دھوکہ دھڑی سے سخت ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 35 ہے کہ مدینہ کی مٹی میں بیماریوں کی شفا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے لیے فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا برق بعضنا یشفی سقیمنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض آدمیوں کے لب کے ساتھ مل کر ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے۔ حدیث نمبر 36 ہے جس میں رمضان میں عمرے کا ثواب کا ذکر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 37 ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیرورت یعنی وہ جس نے حج نہ کیا ہو اسلام میں داخل نہیں ہے، یعنی حج چھوڑنے والے کے لیے سخت وعید کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 38 ہے کہ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپنا سر مبارک دھوتے تھے، یعنی احرام کی حالت میں سر مبارک دھونا جائز ہے لیکن اس میں صابن یا خوشبو نہیں لگا سکتے۔ حدیث نمبر 29 ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہے، یہ پتھر پہلے دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا مگر ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 40 ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو مدینہ منورہ کی دیواریں یعنی اس کی عمارتیں دیکھ کر اپنے اونٹ کو دوڑانے لگتے اور گھوڑے یا خچر پر سوار ہوتے تو اس کو تیز کر دیتے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے محبت تھی، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید محبت تھی۔ یہاں پر یہ ہمارا کورس مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم اختتامی باتیں کر کر کورس کو مکمل کر دیں گے۔